بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج شمائل ترمذی کا پہلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ شمائل ترمذی شریف ہی کا ایک حصہ ہے۔ مصنف کتاب صاحب کتاب ترمذی شریف اور امام ترمذی سے متعلق تفصیلی بحث شیخ صاحب سے مستقل ترمذی شریف کے درس میں آپ سن رہے ہیں۔ مبادیات پر شروع میں کلام ہو رہا ہے، مزید اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ہم شمائل ترمذی ہی سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ احادیث کے ذخیروں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیان کی جاتی ہے۔ حدیث آپ کی بات کا بھی نام ہے، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا، آپ کی ذات، آپ کے حلیہ، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے عادات، آپ کے معمولات کا بھی نام ہے۔ لہذا شمائل ترمذی کو آپ اسی جذبے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں، مطالعہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کی برکت سے رحمت عالم سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے وابستہ فرما دے۔ سب سے پہلے میں شمائل سے متعلق مختصر سا کلام کر لیتا ہوں۔ دیکھو، شمائل یہ لغت میں شمال یا شمیلہ کی جمع ہے۔ غلطی سے بعض لوگ اسے شمالہ کی جمع مان لیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ شمال، شمیلہ واحد، اس کی جمع شمائل ہے۔ اس کے معنی عادت، خصلت، سیرت کے ہیں۔ چونکہ شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات، آپ کی خصلتیں اور آپ کی سیرت سے متعلق احادیث جمع فرمائی ہیں، یہ امام ترمذی کا ایک خاص، نرالا، انوکھا اور امتیازی کارنامہ ہے۔ ویسے دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں شمائل سے متعلق احادیث بیان کی ہیں، مگر ترمذی شریف کی خصوصیات میں ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام ترمذی نے جتنی جامعیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ شمائل سے متعلق احادیث یہاں جمع فرما دی، یہ اللہ کا فضل ہوا، جو اور دوسری کتابوں میں دوسرے محدثین کے نصیب میں نہیں ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ شمائل ترمذی کوئی مستقل الگ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ترمذی شریف کا خاص اور امتیازی حصہ ہے۔ عامتاً اس کا نام شمائل ترمذی ہی بتایا جاتا ہے، ورنہ اور دوسری جدید کتابیں جو مرتب ہوئی ہیں، کہیں شمائل النبی، کہیں الشمائل المحمدیہ، یہ بھی نام ہے۔ شمائل ترمذی پر سوال ہو سکتا ہے کہ شمائل تو عادات، سیرت، کردار، خصلت کا نام ہے، اب شمائل کی اضافت جب ترمذی کی طرف ہوتی ہے تو کیا ترمذی، امام ترمذی کی عادات، خصلتوں کا یہاں بیان ہوگا؟ نہیں، یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادات اور خصلتوں، سیرت اور کردار کا بیان ہے۔ پھر صحیح نام تو شمائل نبی یا شمائل المحمدیہ یہی مناسب ہے۔ شمائل ترمذی سے یہ کیوں مشہور ہے؟ یاد رکھیں، یہاں امام ترمذی نے اپنی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کی نسبت فرما کر شمائل ترمذی جو نام رکھا گیا، اس سے امام ترمذی اپنی سعادت، خوش نصیبی چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق شمائل کی احادیث جمع کرنے کی اللہ نے جو توفیق دی ہے، مجھے توفیق ملی ہے، میرے لیے یہ خوش نصیبی کا ذریعہ بن جائے، تو اپنی سعادت مندی کی طلب میں، اپنی خوش نصیبی کی چاہت میں انہوں نے شمائل کی اضافت نسبت اپنی طرف کی، اور مشہور شمائل ترمذی ہو گیا۔ یہاں امام ترمذی اس سے تعارف بھی کرانا چاہتے ہیں کہ یہ شمائل سے متعلق جو احادیث ہیں، یہ ترمذی کا کارنامہ ہے، امام ترمذی کا خاص امتیازی کام ہے۔ ویسے دوسروں نے بھی حدیث جمع فرمائی ہے، مگر میں نے بتایا تھا کہ مجموعی اعتبار سے، کثرت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سندوں کی بہتری کے ساتھ امام ترمذی کا یہ کارنامہ امتیازی کارنامہ ہے۔ غلط شمائل ترمذی کی طرف شمائل نبی کی نسبت یہ سعادت کے حصول کے لیے، خوش نصیبی کی طلب، چاہت کے لیے یا تعارف کے لیے ہے، اس سے تفاخر مقصود نہیں ہے، اس پر یہ فخر نہیں کر رہے، اترا نہیں رہے، بلکہ تعارف مقصود ہے۔ بہرحال یہ شمائل ترمذی ہے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہ حدیث میں بحث ہوگی، آپ کے اوصاف، آپ کی عادات، آپ کی سیرت، کردار، آپ کی خصلتیں اور آپ کے معمولات کا یہاں بیان ہوگا۔ حدیث کے وسیع ذخیرے سے امام ترمذی نے شمائل سے متعلق 400 احادیث کا انتخاب فرمایا، اور ان 400 احادیث کو 56 بابوں میں بیان فرمایا۔ دیکھو، اس سے ہمیں وہ مشہور بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک مصرع، شعر کا مصرع، کوئی شاعر کہتا ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہ حبیب سے اگر وصال نہیں ہو پا رہا، ملاقات نہیں ہو رہی، تو کم از کم اس کا ذکر ہی، اس کا تذکرہ ہی ہمارے بے قرار دل کی تسلی کا سامان ہو جائے۔ کہتے ہیں لذیذ بود حکایت دراز تر گویم، کہ حکایت اور قصہ بڑا مزیدار، بڑا لذیذ تھا، اس لیے اسے طول دیتا گیا اور دراز کر کے وہ قصہ کہتا گیا۔ سچا عاشق اور
سچا محبت رکھنے والا اپنے معشوق اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اور یہ محبت کی معراج ہے۔ محبوب کی ایک ایک ادا اور ایک ایک نشانی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے دل کو بہلاتا رہتا ہے۔ یہاں بھی امام ترمذی نے خود اپنے لیے بھی اور سارے طالبین پڑھنے والے جتنے بھی قیامت تک ہوں گے ان سب کے لیے دلاسا تسلی کا ایک بہترین سامان تیار کر دیا کہ سچی محبت رکھنے والا، سچا عشق کرنے والا کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جھلکیاں جو ان احادیث پاک کے ذخیرے میں نظر آتی ہے انہیں دیکھ دیکھ کر اپنے بے چین دل کو تسلی دے، بے قرار دل کو قرار دے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے امام ترمذی نے جو باب قائم فرمایا ہے، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ باب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بیان میں ہے۔ خلق اور خلق عربی میں دو لفظ آتے ہیں، خا کے فتح کے ساتھ اور خا کے ضمہ کے ساتھ۔ اگر فتح کے ساتھ خلق پڑھیں گے تو اس کے معنی ظاہری شکل و صورت شباہت کے، اور اگر خلق خا کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی باطنی سیرت، باطنی کردار، باطنی صفات، خصوصیات۔ گویا ظاہری صورت کو خلق کہتے ہیں اور باطنی اوصاف و کمالات، باطنی خوبیوں کو خلق کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو باطنی کمال، فراست اور بصیرت سے جانا جائے اسے خلق کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو محض ظاہری نظر اور بصارت سے معلوم کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں۔ گویا خلق کا تعلق بصیرت سے ہے، بصارت سے ہے، اور خلق کا تعلق بصیرت سے ہے۔ اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے باب قائم فرمایا، خلق کو بیان کرنے کے لیے باب کیوں نہیں قائم فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اصل تو مقصود انسان کا باطن ہے، انسان کی سیرت ہے، کردار ہے، باطنی صفات، خوبیاں ہیں۔ خلق جو محض ظاہری شکل و صورت کو بیان کرے یہ مقصود نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں کرتا، ولکن ينظر الی قلوبکم، البتہ تمہاری دلوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ چہرہ یہ اصل مقصود نہیں ہے بلکہ قلب یہ اصل مقصود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خلق کو خلق پر مقدم ہونا چاہیے۔ خلق سے متعلق باب قائم کر کے احادیث پیش کرتے، حالانکہ آگے آپ کی خلق، آپ کے اخلاق کو بھی تفصیل سے حدیث میں بیان کیا جائے گا۔ یہ ساری حدیثیں جو آپ کی خلق، آپ کے اخلاق سے متعلق ہوں گی، یہ دراصل انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر ہوں گی۔
لیکن سب سے پہلا باب خلق سے متعلق کیوں قائم کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے، ظاہر سے باطن کی پہچان ہوتی ہے۔ قلب جتنا منور روشن ہوگا، چہرہ بھی اسی طرح دمکتا اور چمکتا ہوا ہوگا۔ قلب جتنا سیاہ ہوگا، اس کی سیاہی کا اثر چہرے پر ہوگا اور چہرہ تاریک نظر آئے گا۔ تو خلق گویا ظاہر ہے اور خلق باطن ہے، اور ظاہر باطن کا عنوان ہوا کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ کتاب بعد میں ہوگی، مضمون بعد میں آئے گا، لیکن عنوان پہلے قائم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خلق کو خلق پر مقدم کر دیا۔ دوسری وجہ ہے کہ اس میں ترتیب وجودی کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، کیونکہ وجود کے اعتبار سے باطن بعد میں بنتا ہے، ظاہر پہلے چہرہ مہرہ ظاہری سراپا تیار ہوتا ہے، پھر بعد میں باطنی کمالات، باطنی صفات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وجود کی ترتیب یہی ہے، لہٰذا اس ترتیب وجودی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ظاہر باطن پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے امام ترمذی نے سب سے پہلے خلق سے متعلق، ظاہر سے متعلق احادیث بیان کرنے کے لیے باب قائم فرمایا، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے امام ترمذی نے جو حدیث پیش فرمائی ہے، اس حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے اخبرنا ابو رجا قتیبۃ بن سعید، امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ ہمیں ابو رجا قتیبہ ابن سعید نے خبر دی، یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ ابو رجا قتیبہ امام ترمذی کے استاذ ہیں۔ ان کا مختصر سا تعارف ہو جائے کہ ابو رجا قتیبہ، غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ یہ ان کے استاذ کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل نام علی ہے۔ قتیبہ ان کا لقب ہے، ابو رجا کنیت ہے۔ تو یہاں امام ترمذی نے اپنے علی نامی استاذ کو لقب اور کنیت سے بیان کیا۔ یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ استاذ کا نام نہ لیں، لقب کنیت بیان کریں۔ ایک طرح کا ادب ہے، مشہور ہے کہ بڑوں کا نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ ہاں، ضرورت پر کہیں نام بھی لیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ ہزار بار مشک و گلاب سے منہ کو دھو لیں پھر بھی تیرا نام لینا کمال بے ادبی ہو جائے اس ناپاک زبان سے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، ورنہ ایسے بھی اپنے باپ، اپنے بڑے، اپنے استاد، اپنے شیخ کا صراحتاً نام لینا بلا کسی لقب کے، بلا کسی اعزاز والی کنیت کے جائز ہے، لیکن مناسب نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اسی ادب کا لحاظ کر کے اپنے استاذ کو لقب سے اور کنیت سے یاد کیا۔ تو اصل نام تو علی ہے، قتیبہ لقب ہے، اور ابو رجا ان کی کنیت ہے۔ ان کے والد کا نام سعید ہے۔ یہاں امام ترمذی نے اخبرانہ کے لفظ سے سند بیان فرمائی ہے۔ اصل میں محدثین کے یہاں
روایت حدیث کے 3 طریقے ہوتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے جو سند بتاتے ہیں اپنے شیخ کا حوالہ دیتے ہیں. کبھی تو اخبرانہ بولتے ہیں جیسا کہ یہاں پر، کبھی حدثنا بولتے ہیں اور کبھی انباءنا بولتے ہیں. محدثین کے یہاں یہ تینوں طریقے رائج ہیں. بعض محدثین کی رائے تو یہ ہے کہ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ اخبرنا ہو یا حدثنا ہو یا انبانا ہو، سب کا مطلب ایک ہے کہ ہم اپنے فلاں شیخ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کی خبر دے رہے ہیں. لیکن محدثین میں بعد کے بزرگوں نے، متأخرین نے تینوں کی اصطلاحی تعریف الگ الگ فرمائی ہے. فرمایا ہے کہ حدثنا اس وقت بول کر حدیث بیان کرتے ہیں جب شیخ قرأت کر رہے ہوں اور تلمیذ شاگرد سن رہے ہیں. شیخ کی قرأت ہو اور تلمیذ کا سماع ہو تو اس وقت حدثنا بولتے ہیں، اور اخبرانہ اس صورت میں بولتے ہیں جب اس کے برعکس ہو، یعنی تلمیذ کی قرأت ہو اور استاد شیخ کا سماع ہو. تلمیذ پڑھ رہا ہو، شاگرد پڑھ رہا ہو اور استاد سن رہے ہو. اور انبانا اس صورت میں بولتے ہیں جب شیخ اپنے کسی تلمیذ کو، شاگرد کو مشافہتاً بالکل آمنے سامنے حدیث کی اجازت دے رہا. تو اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہوئے طریقہ یہ ہے کہ انبانا کو استعمال کیا جائے. یہاں پر اخبرانہ امام ترمذی نے کہہ کر سند بیان کی اور آگے حدیث بیان کریں گے. مزید اس میں تفصیل ہے کہ سند بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آگے جو انہ سمعہ قال فرمایا، اس پر انشاءاللہ تعالی کچھ فنی اعتبار سے کلام ہوگا اور پھر اصل حدیث پاک شروع ہو جائے گی. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، آپ کی خوبی اور کمالات، آپ کے صفات، کردار اور سیرت سے متعلق جتنی بھی باتیں ہم سنیں گے ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے حلیے، آپ کے ظاہری شکل و شباہت سے متعلق جو احادیث سنیں گے، آپ کا جمال جب ہمارے سامنے آئے گا، آپ کا خوبرو چہرہ، آپ کا بے مثال پیکر، انتہائی حسن و جمال سے معمور آپ کا سراپا جب ہمارے سامنے بیان ہوگا تو اس سے انشاءاللہ ہمارے دل میں عشق نبی کی چنگاری اور تیز سلگنے لگے گی. جمال سے محبت ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں خلق کی برکت سے بھی اور خلق کی برکت سے بھی آپ کے حسن، جمال اور آپ کی سیرت اور آپ کے کمال کی برکت سے آپ کا سچا عاشق بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.